فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، آج بھی کچھ اہم خبریں اور ان پر اپنا تجزیہ ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا تجزیہ ضرور پسند آئے گا، اور اگر آپ کو ہمارا تجزیہ پسند آئے تو براہ کرم اپنے ریمارکس یا اپنی رد عمل جو ہے ہمارے اس کے اوپر ضرور دیں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو ضرور دبائیں، کیونکہ اس سے آپ کو پھر ہماری جو بھی ویڈیو ہے وہ مل جائے گی۔ کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ فیصل صاحب آپ کے پاس ویڈیو ہمارے پاس نہیں آتی، تو اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ بیل آئیکن کو کر دیں گے تو پھر آپ کو ویڈیو ملے گی۔ اچھا، چلتے ہیں آج کی جو اہم سب سے خبریں ہیں۔ اس میں پہلی تو خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق انہوں کے پس پردہ کچھ اہم حلقوں سے بھی بات چیت چل رہی ہے، اور انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے، یقین دہانی کرائی یا سفارش کی، جو بھی آپ الفاظ سمجھ لیں، یا منت سماجت کی، اپ ٹو یو، کہ وہ اگر ان کو فری ہینڈ دیا جائے، اور اگر ان کو فری ہینڈ ملتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے لوگوں کے کچھ ایسے ان کی جماعت کے لوگوں سے کچھ لوگوں سے بڑے تعلقات ایسے ہو چکے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے بھی کافی لوگ، جن سے کہ حکومت کو مطلب تھوڑی سی مطلب حکومت سے مرادی جو موجودہ جو پاکستان کو چلا رہے ہیں، جو بھی عبوری اور غیر عبوری اور پتہ نہیں قانونی اور غیر قانونی جو حکومت ہے، جن کو مطلب تھوڑے سے تحفظات ہیں، ہم ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بہرحال وہ یقین دہانی کرا رہے ہیں، اور اسی پس منظر میں انہوں نے آج کوئٹہ کے اندر ملاقاتیں کی ہیں۔ جام کمال کے بارے میں، باپ پارٹی کے بارے میں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے، میں نے ایک صاحب سے معلومات کی تو پتہ یہ لگا کہ جان کمال اور جام کمال کے علاوہ اور دو چار اہم شخصیات ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں۔ ایون کے پی کے سے بھی کچھ دو تین اہم شخصیات ہیں، ان کے بھی ان سے رابطے قائم ہوئے ہیں، تو یہ اپنی پوری طور پہ وہ کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بشرا بیگم کے داماد جو ہیں، اور ان کے جو ہیں کیا کہتے ہیں رشتہ دار، اور خاور مانیکا کے جو رشتہ دار ہیں، ان میں ان کے بیٹے بھی ہیں شاید، اور بشرا بیگم کے انہوں نے جو ہے نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے درخواست دے دی ہے، میں نے پتہ کیا تو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھی درخواست منظور تو نہیں ہوئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو مل جائے ٹکٹ نون لیگ کا، تو دیکھتے ہیں وہ اس پہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسی طرح نواز شریف کے معاملات کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی نے بھی اپنے پنجے تیز کرنے شروع کر دیے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے فیصلہ بھی کیا ہے کہ وہ، آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر تو تقریباً 4 یا 5 سیٹیں ان کی بنتی ہیں، وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ سندھ کے اوپر توجہ کی جائے، اور زرداری صاحب نے گزشتہ دنوں بیٹھ کے بڑی سوچ بچار کی ہے، اور نواز شریف کے ساتھ جو معاملات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے چل رہے ہیں یا دوسرے لوگوں کے پس پردہ چل رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے زرداری صاحب نے فیصلہ کیا کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، جو بعد میں ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ 50-50 چانسز ہیں فروری میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہو جاتے ہیں الیکشن تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ براہ راست جو ہے نا اب سندھ کے اوپر زیادہ توجہ دیں گے، کیونکہ سندھ پہ ہی ان کی ایک گرفت تھی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کچھ پیپلز پارٹی کے انتہائی قریبی ان کے جو یار دوست ہیں، جو ان کے الیکٹیبلز ہیں پیپلز پارٹی، وہ پتہ ہے پیپلز پارٹی کی جو الیکٹیبلز ہیں، آپ کو پتہ وہاں کوئی سندھ کا جو ہے ٹوٹل جاگیرداری کا ایک سسٹم ہے، تو ان کے ساتھ ان کی جو بات چیت ہوئی ہے، پس پردہ جو بیٹھیں ہوئی ہیں، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ صرف یہ ہے کہ پنجاب کی طرف یا دوسرے علاقوں کی طرف توجہ کر کے، مطلب ایسا نہ ہو کہ سندھ سے جائیں، فیصلہ کیا گیا کہ سندھ پہ پوری توجہ رکھی جائے، جو باہر سے اگر مل جاتا ہے ملا ملو کے پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نواز کے خلاف اگر کسی کو مل کے آگے پیچھے کوئی چھوٹی موٹی جماعتوں کو مطلب جے یو آئی بھی لگتا ہے کہ شاید وہ نواز شریف کے ساتھ جائے گی، بہرحال ان کا اب یہ فیصلہ پیپلز پارٹی کا ہوا ہے کہ انہوں نے پوری توجہ ہے نا سندھ کے اوپر دینی ہے، تاکہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو ماضی کی طرح ہمیشہ سندھ کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ بلیک میل کر سکے، جیسا کہ ہمیشہ کہ پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ سندھ پہ آپ کو زیادہ جلد سے، اور سندھ کے معاملات پہ آپ کو باتیں کرتے ہوئے زیادہ نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو نے بھی سندھ سے ہی اپنے سارے معاملات شروع کیے، اور سندھ کے اندر بڑے بڑے جلسے کرنے شروع کر دیے۔ اچھا، دوسرا اسلام آباد، عمران خان سب سے بڑے لیڈر، بڑی پارٹی، ان کا اگر بات ذکر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ تجزیے ان کے بغیر نامکمل ہوتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو کہا ہے کہ جو جیل کے اندر جو ٹرائل چل رہا ہے سائفر، اس کو روک دیا جائے، فی الحال روکنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اس حوالے سے جب یہ بات ہوئی تو ان کو کہا گیا، اٹارنی جنرل نے یہ کہا ہائی کورٹ کے اندر کہ جناب ہمیں کابینہ نے کہا تھا عمران خان کی مطلب جیل کے اندر ٹرائل کرنے کے لیے، تو وہاں تو خیر بہرحال وہ تو انہوں نے جو کہا، لیکن اس صورتحال پر میرا یہ کہنا ہے کہ کوئی یہ پوچھتا ان سے کیوں نہیں کہ کیا کابینہ کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے؟
وفاقی کابینہ کو جو ملک کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے، جو بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں، جو گیس کے بل بڑھ رہے ہیں، اور جو کما کے پاکستان کی جیبوں سے پیسہ نکال کے جو دیا جا رہا ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں، معاملات اس قدر خراب ہو رہے ہیں کہ روزانہ پوری کراچی کے اندر، پورے پاکستان کے اندر قتل و غارت گری، لوٹ مار ہو رہی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ یعنی کہ سوشل میڈیا پہ ویلاگ کرتے ہیں، مطلب ایک ویڈیو پیغام دیتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں کو پرسوں مار دیں گے، اور ان کو مار دیتے ہیں۔ اور اب یہ کے پی کے میں واقعہ ہوا، کل ہی کی بات ہے، ایک آدمی نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو لوڈ کی، اور لوڈ کر کے اس نے کہا کہ جناب میں فلاں فلاں کو ماروں گا، دوسرے دن جا کے اس نے 5 بندوں کو مار دیا، ان کو قتل کر دیا۔ یعنی کہ اب یعنی کہ قتل و غارت گری جو ہے وہ بھی ماڈرنائز ہوتی جا رہی ہے، ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے، لیکن کابینہ کو فکر کس کی ہے کہ عمران خان کا جو ہے جیل ٹرائل ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی اتنا بڑا وہ کوئی مجرم ہے، کوئی اتنا بڑا خطرناک آدمی ہے، یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ قوم کیوں نہیں خام نکلتی باہر؟ قوم کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے تجزیہ نگاروں نے جناب، آج میں نے دیکھا کئی لوگوں نے مجھے تجزیے بھیجے نکال کے، وہ شارٹ میں سنتا تو خیر نہیں ہوں، لیکن وہ لوگ بھیج دیتے ہیں کلپ کے، جناب وہ فلاں نے کہہ دیا کہ خان جیت گیا، آج تو بڑا کام ہو گیا، اور بس اب نکل گیا، بس اب تو یہ دیکھیں خوشیاں مناؤ اور شرمندہ ہو جاؤ، پڑھتے جاؤ اور گرتے جاؤ، روتے جاؤ۔ کیا بکواس باتیں ہیں یہ! خدا کے واسطے یہ باتیں کر کے 1 سال سے تو قوم کو پیچھے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے، اس میڈیا نے، سوشل میڈیا کے اندر جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ ساری باتیں دکھائیں، عمران خان کے لیے ریلیف جو ہے ابھی تک، آج کی تاریخ تک میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی ریلیف دینے کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ میں نے کل کے ویڈیو میں، ایک ویلاگ میں بات کہی تھی کہ مغرب کی طرف سے ایک بات کہی گئی ہے کہ اب تک دیر کیوں کی جا رہی ہے عمران کے لیے؟ اب تک کیوں نہیں اس کو لٹکایا؟ کیوں نہیں اس کا کام اپنے مکمل کیا؟ کس بات کی دیر ہے؟ کہاں روڈوں کے اوپر لوگ نکلے ہوئے ہیں؟ کہاں پاکستان میں گھیراؤ جلا ہو رہا ہے؟ کون سی مطلب دباؤ آ رہا ہے آپ کو؟ اب تو انتظار کر رہے ہیں الیکشن کا، تو کرنے دیں، لوگ ڈال دیں گے نا پی ٹی آئی کو ووٹ، فویہ ڈال دیں گے بعد میں۔ ابھی ڈو واٹ ایور یو وانٹ، جو آپ نے کرنا چاہتے ہو، جو کرتا وہ تو کرے نا کم از کم۔ اس کا عمران کا قصہ تو مکائے۔ ایک ذرا سی بات رکتی ہے، حکومت جو ہے جو کوئی بھی کرتا دھرتا ہے، وہ آپ کے ذہنوں سے کھیل رہے ہیں۔ وہ تھوڑا سا کرتے ہیں، ایک جگہ ان کو ضمانت دے دیتے ہیں، 2 منٹ پیچھے کرا دیتے ہیں، لوگ خوش جاتے ہیں، واہ 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 واہ، بس عمران خان نکل گیا، آ گیا باہر، آ گیا فلانا۔ یہ 2 مہینے پہلے بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ کل بس پیر کو اب ضمانت ہو رہی ہے، خان صاحب باہر آ رہے ہیں، مٹھائیاں بٹنی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نہیں ہوگا کچھ بھی۔ آج پورا آپ ٹائم دیکھ لیں، 50 یا 60 دنوں آ گئے، 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں۔ تو مسئلہ کہنے کا یہ کہ یہ جو اس قسم کی جو باتیں کی جا رہی ہیں نا، ہمارا میڈیا بھی ہے نا، ہمارے میڈیا تو خیر بیچارے جو انٹرنیشنل جو پاکستان کا جو قومی میڈیا وہ تو خیر چلیے میں کہتا ہوں کہ پورا گرفتار ہے، اس کی تو خبر کھد چکی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف خدا کے واسطے کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو منہ نہیں دکھانا؟ یہ کیوں اپنے صرف ڈالر سیدھے کرنے کے لیے قوم کو گمراہ کرتے رہتے ہیں؟ حالات پاکستان بے انتہا خراب ہے اور خراب ہونے جا رہے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ وہ آئی ایم ایف کو دیکھ لیں، میں آپ سے کہتا تھا نا، آئی ایم ایف نے کیا کہا پاکستان کو؟ آئی ایم ایف نے پاکستان کی حکومت کو کہا ہے کہ جائیے آپ جا کے دوبارہ جو ہے نا گارنٹیز لے کے آئیں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ایک طرف آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ جائیں اپنے دوستوں سے، یعنی سعودی عرب سے اور کیا کہتے ہیں یو اے ای سے، ترکی سے، جو آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں، ان سے جا کے دوبارہ گارنٹیز لے کر آئیں کہ آپ کو جو آگے فنڈنگ دی جائے گی۔ اور دوسری جانب آئی ایم ایف کے لوگ جو ہے پاکستان میں سفارتکاروں سے مل رہے ہیں۔ اب وہ کیوں ان کو کیا کریں یہ میں نہیں بتاؤں گا، پھر یہاں کہ میرے پر جلنے لگتے ہیں۔ دیکھ میں بتا رہا ہوں ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ، پاکستان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی قوتیں جو ہے پاکستان کی عوام کا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں، لیکن عوام بہت آرام سے بیٹھی، وہ ایک دیکھ لیتے ہیں جناب کسی کو فیصل صاحب کا انہوں نے ویلاگ دیکھ لیا، بہت جی عمران خان کی جیت ہو گئی، بس سب کچھ صحیح ہو جائے گا، کل الیکشن ہو جائیں گے، دودھ کی نہریں یہاں پر بہیں گی۔ وہ کہاں سے بہیں گی دودھ کی نہریں؟ کوئی پوچھے تو صحیح، کوئی ان سے مینوفیسٹو تو لے۔ وہ آ کے وہی اسحاق ڈار اور وہی جناب منحوس شکلیں جو ہے سیاستدانوں کی آ کے وہی دوبارہ بیوقوف بنا رہی ہے۔ 75 سال سے جو سسٹم چل رہا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سسٹم کے خلاف نکلیں۔ یہ جو لوگ پاکستان کو جس طریقے سے چلاتے رہے اس کے خلاف نکلے، ورنہ آپ یقین کریں کہ داستان بھی نہ ہوگی آپ کی داستانوں میں۔ لیکن لوگ جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے اور نہ وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ تو حالات جو ہے نا اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی درست نہیں ہے، بالکل پاکستان کے لیے کوئی بھی اچھائی کی خبر نہیں آ رہی، اور ابھی مزید مہنگائی بڑھے گی، پیٹرول آپ کا ڈالر پھر اوپر، لوگ کہتے ہیں ابھی ڈالر آ گیا نیچے۔ کئی لوگوں نے مجھ سے آج سے 2 ہفتے پہلے اس بات پر بحث کی تھی کہ آپ دیکھیے ڈالر جناب کنٹرول کر لیا ہے انہوں نے، ہمارے آرمی چیف نے، ابھی اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اور ایسا ہو جائے گا اور ویسا۔ میں نے کہا آپ بھی ادھر ہی ہیں اور میں بھی ادھر ہی ہوں۔ وہ ڈالر پھر دوبارہ دیکھیے اوپر چڑھنا، سیڑھی لگا دی ڈالر نے، بھی پہلے قدم رکھا اس نے اوپر، دیکھ رہا ہے صاف کر کے نا، بارش ہو رہی ہے نا صبح ڈالر کی، تو سیڑھی کے پھٹے صاف کر کے نا ڈالر آستے آستے تو اوپر جائے گا پھر، اور پھر عوام پھر دوبارہ نیچے۔ عوام کو کون سا ریلیف ملا ہے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ بنیادی طور پر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی قوم، دنیا میں بھی کوئی بھی بڑی ریاست جو ہے نا اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ عوام کا دباؤ اس پر نہیں ہوتا۔ اگر عوام نہیں ہلے گی تو پھر زمیں جنبش یا جنبش گل محمد والی کہانی چلتی رہے گی آپ کی۔
یہ تو آئی ادھر ہی پاکستان کی بات تھوڑی سی. اب ایک بات پی ٹی آئی کی گرفتار آپ دیکھ رہے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں پاکستان میں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ سنا ہے وہ علی وزیر ہیں شاید غالباً، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اور آج وہ کہا بھی جا رہا ہے کہ عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے، جیت گیا فلانا. بھائی جیت رہے تو یہ گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کوئی جیت ویت نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے خلاف ابھی بھی جو ہے سارا معاملہ چل رہا ہے. اور ایک صاحب نے اور مجھ سے کہا، پوچھا ہے، بلکہ میں اصل میں لوگوں کے نام نہیں لیتا، کچھ بہتر نہیں ہوتا. کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ جو علی درانی صاحب جو ہوتے ہیں مدعی، علی درانی صاحب کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کچھ میں نے پہلے روز کہہ دیا تھا کہ یہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا. پاکستان کے میڈیا کے اندر یار ایک چھوٹا سا ٹی وی چینل جس کو کہ 4 لوگ بھی نہیں دیکھتے ہوں گے، اس کے اوپر بھی آپ بغیر جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی، بغیر حکومت کے جو پیمرا کو جو ملتے ہیں آرڈر، ان کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر آپ ایک ٹاک شوز کے اوپر نہیں آ سکتے. آپ کا بیپر نہیں چلتا ہے ان کی بغیر اجازت کے. تو علی درانی کا انٹرویو جو ہے ARY پہ اور بڑے بڑے مقامی چینلوں پہ دکھا جا رہا ہے اور اس کے اوپر آپ خبروں کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بغیر ان کی یہ سب انہی کے پلانٹڈ کیے ہوئے ہیں اور بات کی جا رہی ہے قومی. بھائی کیوں قومی حکومت؟ کیسی نیشنل حکومت بھائی؟ کیسی قومی حکومت؟ کیسی نیشنل حکومت؟ کیوں ہوں؟ جب آپ الیکشن کروا رہے ہیں تو اوپن الیکشن کرائیں، عمران خان سمیت سب کو چھوڑیں، الیکشن کمیشن کو کہیں کہ سب کے مینیفیسٹو لے، مینیفیسٹو کو چیک کیا جائے کہ مینیفیسٹو پاکستان کی جو اسلامی ایک نظریاتی جو ایک اس کی ایک ہے وہ آئیڈیالوجی جو ہے اسلامک آئیڈیالوجی، اس کے مطابق ہے کہ نہیں، کیا دے رہے ہیں، کیسے دے رہے ہیں. سب کو اجازت دیں، ایک کھلا الیکشن ہو. تب تو یہ تو بات کی ہی نہیں جا رہی. وہ ادھر ادھر گھما کے جناب ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں نکل جائے گا، وہ باہر ہو جائے گا. یہ سب ڈرامے بازی ہے، سب ٹائم پاس جسے کہتے ہیں، وہ ڈنگ ٹپاؤ والی کہانی ہے اور قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. قوم کو اٹھنا پڑے گا. میں بار بار ہر اس میں کہہ رہا ہوں، اگر قوم نہیں نکلے گی تو یہ آپ کے ساتھ کوئی بھی بہتری ہونے والا نہیں ہے. چلتے ہیں تھوڑا سا بین الاقوامی صورتحال. میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ شی کی اور بائیڈن کی ملاقات ہونے والی ہے. اس ملاقات وہ جو بین الاقوامی کانفرنس جو ہونے والی ہے سان فرانسسکو میں، تو اس حوالے سے ابھی دباؤ آ رہا ہے بائیڈن کا. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اس جنگ کو تھوڑا سا روکو، کہیں ایسا نہ ہو. اور یہ اب کنفرم ہوتی ہے بات ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں صدر شی جو ہے نا وہاں پر آئیں، لوگوں سے ملاقاتیں کریں اور بائیڈن سے ملنے سے اسی طرح انکار کر دیں جیسا کہ اردگان نے انکار کیا ہے بائیڈن سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی. تو یہ صورتحال جو غزہ میں اس وقت چل رہی 10 دنوں میں تقریباً مجھے پتہ لگا ہے کہ 11 لاکھ سے اوپر لوگ جو ہے نا غزہ جو ہے نا نارتھ غزہ سے نکل کے ساؤتھ کی طرف جا چکے ہیں. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید نارتھ غزہ کے اندر وہ مکمل قبضہ کر لیں. اور ایسا ہوا بھی ہے، کئی جگہ پہ غزہ پہ انہوں نے قبضہ کیا. اور کل رات گزشتہ رات کیا ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے نارتھ غزہ کے اوپر اسرائیل نے اپنی فوجیں داخل کیں اور اس کے بعد انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، اور اسٹیٹمنٹ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس علاقے کے اوپر جو ہم ٹوٹل قبضہ کر چکے ہیں. وہ قبضہ اس لیے کیا کہ وہاں سے ویسے بتا رہے کہ لوگ وہاں سے نکل گئے تھے، ویکنٹ ہو گئی، وہ جگہ خالی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جگہ ہم نے فتح کر لی. اچھا انہوں نے ادھر اعلان کیا ہے اور ٹھیک 5 منٹ بعد ہی جناب 4 حملے جو ہوئے ہیں کس کے اوپر؟ IDF کے اسلامی اسرائیل ڈیفینس فورسز کے اوپر. تل ابیب پہ 2 حملے ہوئے، تل ابیب کے اطراف میں ایک ہوا اور ایک ڈائریکٹ ان کی پولیس چوکی پر، بڑا کامیاب حملے ہوئے. تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کا نقصان ہو رہا ہے. ساری بین الاقوامی جو ہے نا جو خبر رساں ایجنسیاں وہ کور کر رہی ہیں، اسرائیل کو کافی نقصان ہو رہا ہے. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے حزب اللہ زبردست حملے کر رہی ہے. اسرائیل نے کہا ہے کہ لبنان کے سرحدی علاقوں کے اوپر جو ہے وہ حزب اللہ کے خلاف بڑی جنگ لڑنا جا رہا ہے، لیکن امریکہ ہم کو منع کر رہا ہے. امریکہ اس لیے منع کر رہا ہے، اس نے کہا کہ اگر آپ نے حزب اللہ کے خلاف یہاں باقاعدہ جنگ چھیڑی، اگر لبنان کے اندر ہو گیا تو پھر شام کا اور جو عراقی ملیشیا یہ سب نکل کے آ جائیں گے، پھر ایران بھی کودے گا، تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. وہی چاہتے ہیں کہ جب تک صدر جی نہیں آتے، صدر شی سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی، یہ معاملہ نہ بڑھے. کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، نہ پاکستانی تجزیہ نگاروں کی بات کر رہا ہوں، کچھ تجزیہ نگاروں کا جو یورپین کے تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ صدر شی کی اگر ملاقات ہوگی بائیڈن سے تو اس معاملے کے حل کے اوپر کوئی بات کی جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ بات ضرور کی جائے گی، لیکن ان کی ملاقات کے چکر کے اندر فوری طور پر کوئی جنگ بندی کی بات اس لیے نہیں کی جائے گی کیونکہ پریزیڈنٹ جو چین کی جو قیادت ہیں، شی جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 ریاستی جو ہے نا ایک اس کا حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. اور اب تو فرانس نے بھی کہہ دیا اور کئی لوگوں نے کہہ دیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ کیا اب اس ریاست کا خدوخال کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، کیا اس پہ اسرائیل مانے گا نہیں مانے گا. کیونکہ اسرائیل اب منظور ہو گیا ہے. لفظ آپ سن رہے ہیں منظور، میں بہت مطلب ثقیل اردو استعمال نہیں کرتا، میں اپنے ترجمے میں کیسی اردو بولتا ہوں جو ہر عام آدمی کو سمجھ میں آ جائے. منظور اس لیے ہو گیا کہ اس نے جو OIC کے اندر مسلمانوں کا جو حال دیکھا ہے نا، مسلمان حکمرانوں کا، کہ انہوں نے دیکھا وہ تو مہربان نہیں ہوئے بالکل بھی ان کو اپنے مسلمان بھائیوں پہ
رحم نہیں آیا، لیکن اللہ کو رحم آ گیا تو بارش وارش ہو گئی، لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا۔ اسرائیل نے سارے کا سارا ان کے بمبنگ کر کے غزہ کے اندر سارے پمپنگ اسٹیشن اور جو پانی کی ذخیرے سب ختم کر دی، تو لوگ بیچارے پیاسے مر رہے تھے۔ کل میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو وینٹیلیٹرز اور انکوبیٹرز وغیرہ، جو بھی کچھ لوگ اس کو انکوبیٹر بھی کہتے ہیں، تو اس میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو بیسیکلی انکوبیٹرز ہوتا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیر کچھ ملکی زبانوں کے اندر، ڈچ وغیرہ کے اندر بیسیکلی وہ ہم لوگ اسے وینٹیلیٹر کہتے ہیں۔ تو وینٹیلیٹرز وغیرہ کے اوپر جو لوگ گیسز ختم ہو رہی تھی، بچوں کی وہاں شہید ہو رہے ہیں، لاشیں وہاں پہ سڑ رہی ہیں، ساری صورتحال، اور پانی بھی نہیں ہے۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر تو کسی کو کوئی رحم نہیں آیا، اسلامی دنیا کے لوگوں کو تو رحم نہیں آیا۔ کم از کم یہی کہتے تھے، OIC کم از کم یہی کہتے تھے کہ یار یہ جو پانی کے ٹینکر کھڑے ان کو تو کم از کم جائیں، تو یہ بھی نہیں کہا گیا۔ تیل شیل بند کرنا ورنہ تو بہت دور کی بات ہے نا، کچھ بھی نہیں کیا، بس وہ ہم یہ کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، آپ یوں کر دیں، ہم یوں کر دیں، سب مطالبے۔ تو یہ مطالبے دیکھ کر اسرائیل مزید مزور ہو گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بائیڈن اسرائیل کو روک سکتے ہیں، یہ بھی اب دیکھنا ہوگا، کیونکہ میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ اب امریکہ بھی ان کے آگے اسرائیل کیا کہ مجبور ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ اندر سے یعنی امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس کو روکا جائے۔ IDF کا جو ترجمان ہے وہ جو کہتے ہیں بار بار کہ ہم نے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہاں اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، وہیں تھوڑی دیر بعد جو ہے الاقصی ریڈ کے حملے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا سارا معاملہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ گزشتہ رات ساری رات جو ہے خان یونس پر اور جبالیہ کیمپ کے اوپر انہوں نے حملے کیے، مجھے آج صبح پتا ہے کہ تقریباً کوئی 100 کے قریب مزید، یہ تو کہہ رہے ہیں نا تقریباً 50-60 میں نے ان سے پتہ کیا تھا۔ تو الجزیرہ تو خیر جو کوٹ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے 60 کے قریب، لیکن وہاں بھی جو دوسرے ذرائع وہ کہتے ہیں کہ تقریباً اس کے اندر بھی 100-125 کے قریب لوگ جو ہے اس کے اندر مطلب شہید ہو گئے، کیونکہ بہت سارے لوگ مطلب اب وہ جو بتاتے ہیں نا شہادتیں، وہ زخمیوں کی بھی بتاتے ہیں، جو آج سے 2 دن پہلے جو مطلب زخمی ہو گئے ہیں ان کی بھی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو الشفا جو اسپتال ہے جس کا میں نے کل بتایا تھا، اس کے اندر وہ کہتے ہیں حالات بہت خراب ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہی ہو رہی ہے کہ یار یہ مسلم دنیا کم از کم کیوں نہیں آواز اٹھاتی ہے کہ یار کم از کم الشفا کا تو محاصرہ ختم کرا دو۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور پاکستان کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طرح ہماری عوام نہیں نکل رہی ہے باہر اپنے اس حکومت کو یا اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے، اس نظام سے جان چھڑانے کے لیے، تو ادھر وہ غزہ کے اندر جو ادھر غزہ کے جو لوگ گھرے ہیں ان کو بچانے کے لیے مسلم اقوام نہیں نکل رہی۔ تو یہ جناب اس وقت دنیا کی صورتحال ہے، دیکھتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتری کی صورت لے کے لے آئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔